मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और मैं हूँ हलीमा ज़ुल्फ़िकार। शहरी की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो बाबरकत लम्हात हैं इनको बिल्कुल ज़ाया ना होने दें, अपनी झोलियाँ उठा लें अल्लाह ताला की बारगाह में और जो मांगना चाहते हैं वो मांग लें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। और ईद के दिन भी दुआ को आप लोगों ने नहीं भूलना, फ़र्ज़ नमाज़ों को नहीं भूलना, क्योंकि अल्लाह ताला को ईद के दिन की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। बेशक। हलीमा, और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइक अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्विस समाअ कत्वयिस सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिलआलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, और अनकरीब हम आपको उससे नवाजेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। नाज़रीन, ईद इज्तमाई खुशी के इजहार का नाम है जिसमें सारे लोग मिलकर अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं। रमज़ान के मुकम्मल होने पर मुसलमानों को जो त्यौहार दिया गया है उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र का नाम दिया है, यानी रोज़ा खोलने की ईद।
ناظرین، پورے مہینے میں جیسے ہم نے اپنے علماء کرام سے ایک ایک پل کو گزارنے کے لیے رہنمائی لی ہے، ہم اپنی عید کو گزارنے کی رہنمائی بھی اپنے علماء کرام سے لیں گے۔ ہمارا آج کا پروگرام ہے عید الفطر پر۔ جی بالکل، عمران، عید کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بہت ساری ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں جو وہ رمضان میں پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب عید آ گئی ہے، اب وہ ساری چیزیں ترک کر دیں، دوبارہ سے اسی لائف میں چلے جائیں جو ہم پہلے گزارا کرتے تھے۔ لیکن رمضان تو مہینہ ہی ہمیں سکھانے کا ہے کہ جو ہم نے 30 دن پریکٹس کی ہے وہ ہم نے باقی کے 11 مہینے بھی کرنی ہے۔ تو اسی کے بارے میں آج کے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے 2 بہت ہی خاص مہمان۔ آپ لوگوں سے تعارف کراتی چلوں ہمارے پہلے مہمان کا، پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ شکریہ۔ اور اپنے دوسرے مہمان کا بھی آپ لوگوں سے تعارف کراتی چلوں، ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ حلیمہ، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ عیدین سے کیا مراد ہے اور تہذیب حجازی میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ عیدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 عیدیں، 2 عیدیں، 2 تہوار۔ تو واحد اس کا عید ہے۔ عید یہ عود سے نکلا ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہے لوٹ کر آنا۔ تو عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تہوار، یہ مبارک گھڑیاں ہر سال لوٹ لوٹ کے آتی ہیں تاکہ اہل ایمان اپنی جولیاں اللہ کی رحمتوں سے بھرے۔ عید کا ایک معنی جو ہے وہ خوشی بھی ہے، شادمانی بھی ہے، اور اظہار تشکر بھی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ کریم فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب یہ عرض کی کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو من اور سلوہ عطا کیا، آسمان سے یہ نعمتیں عطا کی، ہم جنگل میں ہیں، پریشان حال بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تو کیا ہمارے لیے نہیں کوئی کھانا آ سکتا پکا پکایا؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی۔ انہوں نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، ہمیں آسمانوں سے مائدہ عطا کرو، دسترخوان عطا کرو جو مختلف کھانوں سے چنا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، تاکہ یہ آپ کی نعمت ملنا اور یہ مبارک گھڑیاں ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائیں، سبحان اللہ، خوشی کا دن ہو جائیں، تشکر کا دن ہو جائیں۔ ہم بھی خوش ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا پر ان کے امتیوں کو، حواریوں کو پکا پکائے جنت سے پھل بھیجے ہیں، کھانے بھیجے ہیں، اور بعد آنے والے بھی اس کا اظہار کریں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی خاطر اللہ کریم نے پکے ہوئے کھانے بھیجے۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے جمعے کے دن کو بھی عید بنا دیا۔ تو گویا کہ ہر جمعہ بھی عید ہے، اور اللہ کریم کے جس پہ خاص کرم اور فضل انسان کو مل جائے تو وہ بھی مفہوم عید کا ہے کہ بندے کو خوشی نصیب ہوئی ہے۔ بالکل۔ لیکن 2 عیدیں جن کو عیدین کہتے ہیں، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس سے مراد ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ اوس و خزرج جو 2 بڑے قبیلے تھے، دیگر اس علاقے کے لوگ، وہ سال میں 2 تہوار مناتے تھے، کیونکہ وہاں عکاظہ کا میلہ بھی مشہور ہے۔ تو وہ تہوار بنیادی طور پر بتوں کی یادگار تھے، بتوں کی یادگار کے طور پہ مناتے، اور اس میں وہ ساری خوشیاں بھی کرتے، کچھ جائز بھی تھی، بہت ساری ناجائز بھی تھیں، شرابیں بھی پیتے، جوے بھی کھیلتے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے، دیگر بھی کئی، اور بتوں کے قصیدے پڑھے جاتے، اور بتوں کے نام کے اور اپنے خاندان اور اپنے قبائل کی بھی شان میں لمبے لمبے وہ قصیدے پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اس کی جگہ 2 تہوار عطا کرتا ہوں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے یہ 1 شوال کو ماہ رمضان کی خوشگوار تکمیل پہ اظہار تشکر کے لیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ جو تکبیریں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی، تم بتوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، تم گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، تم لاہ و لب میں مبتلا تھے، شیطان کی راہ پہ چل رہے تھے، اللہ نے کرم کیا، تمہیں قرآن دیا، تمہیں رمضان دیا، تمہیں نمازوں کا نظام، تمہیں ہدایت کا راستہ، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، پاکیزہ راستہ دیا، تمہیں اپنا بہترین محبوب نبی علیہ السلام عطا کیا، اللہ کی رحمتیں ملی، تو اس پہ تم اس ہدایت پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تم اظہار تشکر بھی کرو، تم اظہار تشکر بھی کرو۔ تو یہ اظہار تشکر جو ہے، یہ عید کا جو تہوار ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جو عید الفطر ہے 1 شوال کو، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو، جس کو عید قربانی بھی کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص حجاج کرام جو ہیں وہ منا میں وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ بھی اپنی قربانی کے جانور جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ 2 مذہبی تہوار جو ہیں جن کو ہم عیدین کہتے ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت محمدیہ میں، اسلامی تعلیمات میں۔ ان دنوں میں خاص طور پہ سرکار نے فرمایا کہ اچھی طرح غسل کرو، مسواک کرو، اور سر میں تیل لگاؤ، سرما لگاؤ، خوشبو استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، اگر ہو سکے تو نئے، نہیں تو صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنو، اور خوشی کا اظہار کرو، اور اللہ کی تکبیر بلند کرو، تکبیرات پڑھو، اور کچھ صدقہ و خیرات بھی کرو۔ یہ جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں یا بچوں کو عیدی وغیرہ دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنی بہنوں کو بھی، لوگ جو ہیں وہ جن کی شادی ہو چکی ہے وہاں جا کے بھی دے کے آتے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں تحادو تحابو، تم جو ہے وہ ہدیت دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ کوئی میٹھی شے کھا کے پھر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جائیں اور عید کی نماز باجماعت ادا کریں، اور معانقہ کریں، مصافحہ کریں، اور جس رستے سے جائیں وہ رستہ بدل کے آئیں، جاتے ہوئے تکبیریں بھی پڑھتے ہوئے جائیں۔ فرمایا کہ اس دن فرشتے چوکوں میں، بازاروں میں ہر طرف پھرتے ہیں، اور وہ ان عید پڑھنے والوں سے مصافحے کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم زمین سے آ رہے ہو، وہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا وہ سارے مہینے کی تکمیل پر ایک مزدور کی طرح مزدوری مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو، جو انہوں نے جو کچھ مانگا میں نے سب کچھ دے دیا، بخشش بھی دے دی، جنت بھی دے دی، رحمتیں بھی دے دی، انہیں کہو خوش ہو اور خوش ہو جو میں نے تمہیں اپنی ساری رحمتیں عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورتی سے ہر بات کا ذکر کیا ہے کہ آگے بڑھنے کو بھی عمران دل نہیں کر رہا، لیکن مجبوری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیں کہ قرآن و سنت میں عید کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں، ہمیں یہ دن کیسے گزارنے چاہیے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو اسلامی تہذیب و تمدن کی کچھ خصوصیات ہیں، ہر ملت میں، ہر مذہب میں خوشی کے کچھ دن ہیں۔ اسلامی تہذیب کا یہ شعار ہے کہ اس کے اندر 2 تہذیبیں، 2 عیدیں رکھی گئی ہیں، ان میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسلمان مناتے ہیں، خوشی کا کوئی بھی دن ہے اپنی تہذیب، اپنی ملت، اپنے علاقے کی نسبت سے، لیکن اس میں کوئی ایسی خرافات نہ ہو، اور اس میں پسندیدہ عمل، نیک عمل ہوں تو وہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ بالکل۔ اسلامی تہذیب کے حوالے سے عید الفطر کے جو خاص ہمیں تعلیمات ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور آپ کے اپنے معمولات ملتے ہیں، یہ مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی ہر عاقل و بالغ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو یہ تھے کہ آپ اعلان فرماتے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا تو آپ کہتے کہ تمام مسلمان حتیٰ کہ خواتین اور بچے بھی گھروں سے نکلیں اور عیدگاہ میں آئیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پوری مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو، مسلمانوں کی شان و شوکت لوگوں کو پتہ چلے کہ پورے مدینے سے، پورے علاقے سے مسلمان، بچے بھی، عورتیں بھی، حتیٰ کہ یہاں تک وہ خواتین جن پر نماز فرض نہیں ہوتی، فرمایا وہ بھی آئیں، وہ دعا میں شریک ہوں۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت افضل عمل ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جن پر نماز فرض ہے وہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد
نماز عید الفطر کی تیاری کریں۔ بالکل یہ 2 رکعت نماز سنت جو ہے واجب ہے، ساتھ اس کے ساتھ 6 زائد تکبیریں ہیں، اس کا ایک سنت طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے اس سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ پوری تیاری کی جائے، یعنی غسل کیا جائے، پورے اپنے جسم کو صاف اور پاک کیا جائے، جس قدر صلاحیت ہے، جتنی طاقت ہے، اگر نئے کپڑے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن صاف کپڑے، صاف ستھرے کپڑے ہوں تو وہ کر لیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا آپ کی سنت جو سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ عید کے لیے نکلتے تو آپ اس میں سے کوئی میٹھی چیز جو ہے عدد میں کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ آپ 3 یا 5 یا 7 آپ اس سے جو ہے وہ تناول فرماتے، اور اسی طرح آپ کا جانے کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ جس راستے سے آپ پیدل تشریف فرما ہوتے، لیکن یہ بھی روایات میں ہے کبھی آپ سواری پہ بھی گئے ہیں، لیکن معمول یہ تھا پیدل کہ آپ جاتے ہوئے تکبیریں پڑھتے تھے، کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد۔ اصل میں دیکھیے اس نماز کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، بالکل، لیکن اس کے برعکس ہمیں تکبیریں عطا فرمائی ہیں بے شک، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ مراد ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ ہے، ہم اللہ کی اس خوشی پر اللہ ہی کا نام بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی بڑھائی بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمام تر تعریفیں اسی کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے یہ صدائیں لگاتے ہوئے تم جاتے ہو، پوری بستی تک یہ ادائیں جاتی ہیں، اب جب دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ تو پھر اسی طرح دوسرے راستے سے آؤ، تاکہ کوئی جگہ مسلمانوں کی کوئی بستی ان خوبصورت کلمات سے محروم نہ ہو، ان تک بھی یہ جائے۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عید کے اس خوبصورت موقع پر یہ مسلمانوں کی خوشیوں کا تہوار ہے، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو سنت کے خلاف ہو۔ بالکل، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر ابھی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعت کلام۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا
وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا، وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہیں، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہیں، یہ میری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے، یہ میری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حلیمہ، یہ رمضان المبارک کی آخری سحری ہے اور دل اداس ہے کہ آپ کی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، لیکن ہم آپ کا ریکارڈ آپ سے سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پر ہماری آج کی آخری سحری میں آپ کون سی بات لے کر آئے ہیں؟ جی عمران، آج کی سحری کی جو آخری اچھی بات میں آپ لوگوں کو آن دا اسکرین سنا رہی ہوں، اللہ کرے دوبارہ رمضان میں موقع ملے اسی طرح کی اچھی باتیں سنانے کا، لیکن آج کی اچھی بات عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عید الفطر اس کے لیے ہے جس کی نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو اور منظور ہوا ہو، اور وہ دن جس دن مومن خدا کی نافرمانی نہ کرے وہ دن بھی اس کے لیے عید کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ہمیں عید کا انتظار ہوتا ہے، سال میں صرف 2 دفعہ یہ تہوار آتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک دن ہم کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کریں تو وہ بھی ہمارے لیے عید کا ہے اور ہمیں اسے عید کی طرح ہی منانا چاہیے۔ بے شک حلیمہ، بندہ مومن کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا حصول ہے۔ بالکل۔ سو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نافرمانی سے دور رہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جس دن جو برائی نہ کرے وہ بھی دراصل نیکی ہی کر رہا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے آج کے خوبصورت سے کلام کا، چلتے ہیں کلام کی طرف۔
گلی میں خدا ملا ہے، تیری گلی چھوڑ دوں میں کیسے، تیری گلی میں خدا ملا ہے، تیری گلی میں خدا ملا ہے، تیری گلی میں خود آ ملا ہے، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اللہ دیکھ جا بانا، بے خود کیے دیتے ہیں، اللہ دیکھ جا بانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابنا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابنا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابنا ہو بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابنا عادل میں تجھے رکھ لوں، 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 اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہوں، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، اس نے جو کہا ہنس کر، اس نے جو کہا ہنس کر، آیا میرا دیوانہ، اس نے جو کہا ہنس کر، آیا میرا دیوانہ، اس نے جو کہا ہنس کر، آیا میرا دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ہو بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ہو بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے جی ہیں۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیں کہ نماز عید الفطر کے آداب و شرائط کیا ہیں، ہمیں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ خواتین کو بھی جانا چاہیے، بچوں کو بھی جانا چاہیے، تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ عید الفطر جو ہے اور عید الاضحیٰ، یہ 2 رکعت نماز اس کے ہوتے ہیں، یہ واجب ہے، تو اس میں شامل ہونا یہ تہذیب حجازی بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، صحابیات کی، اہل بیت طہار کی، سب کی مشترکہ سنت ہے۔ تو لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ سال کے بعد 2 دفعہ ایسا موقع آتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ بات سمجھتا ہے آج عید ہے، عید پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں وضو کرنے کی، نہیں، غسل وضو ویسے نہا لینا جو ہے، اگر غسل کی نیت نہ ہو
اور وہ آداب و شرائط پورے نہ کیے جائیں تو وہ غسل نہیں سمجھا جائے گا، ویسے ہی جسم کو اس نے تر و تازہ کیا ہے، فریش کیا ہے۔ غسل کی نیت سے کیا جائے، اور جو اس کی قواعد و شرائط ہیں، اچھی طرح منہ کلی کرنا، ناک اچھی طرح صاف کرنا، سارے جسم پہ اچھی طرح پانی بہانا، مل کے سارا میل کچیل دور کرنا، تو وہ اس کے اندر وضو شامل ہو جاتا ہے۔ اگر غسل نہیں کیا تو کم از کم وضو ضرور کیا ہوا ہو، تو پھر یہ باجماعت ادا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بات کہتے ہیں نہیں ہم گھاری پڑھ لیں گے، نہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ اگر قضا ہوگی تو قضا ہو گئی، تو یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت اس کی ہوتی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ بما 6 زائد تکبیروں کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن ابھی جس طرح کچھ عرصہ پہلے کووڈ کی صورتحال تھی، اس میں یہ تھا کہ گھر پہ پڑھ سکیں، تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر اس طرح کے خدا نخواستہ کوئی وبا آ جاتی ہے تو اس کے لیے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کی نیت ہے۔ نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر جی بما 6 زائد تکبیروں کے، 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے حاضر امام کے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ اس عید کی نماز کے لیے نہ تو پہلے اذان پڑھی جاتی ہے، نہ باقاعدہ پیچھے اقامت ہوتی ہے، وہ جو تیزی سے اذان والے الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو سارے مقتدی بھی ہاتھ باندھ لیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر امام جو ہیں وہ پھر 3 زائد تکبیریں، اللہ اکبر، وہ 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پھر امام صاحب تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کچھ سورت میں لائیں گے یا قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، کھڑے ہوں گے، پھر سجدے ہوں گے، اور پھر دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ تو مقتدی ساتھ ساتھ وہ سارے وہ پڑھائی کرتے جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ابتدا میں ساتھ کچھ سورت میں لائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو وہ رکوع 3 دفعہ کہہ کے چوتھی جو ہے 3 دفعہ ہاتھ اوپر کر کے چھوڑ دیں گے، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر جو روٹین میں جس طرح باقی نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ تو جس طرح یہ 2 رکعتیں واجب ہیں، اسی طرح عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ بعض لوگ اسی وقت جوتی پکڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، اور بعض اٹھ کے ایک دوسرے کو ملنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، بیٹھے رہیں۔ امام صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وہ تکبیریں پڑھیں گے، اور پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے، نماز تو انہوں نے مصلی پہ پڑھائی، پھر کھڑے ہو جائیں گے یا ممبر پہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں عصا وغیرہ ہو، وہ جو مسنون طریقہ ہے، پھر وہ خطبہ عید الفطر پڑھیں گے، پورا خطبہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد وقفہ کریں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے، جس طرح جمعے کی نماز میں ہوتا ہے وقفہ، بیٹھ جائیں گے کچھ دیر، پھر کھڑے ہو کے پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسرا خطبہ پڑھیں گے۔ وہ پورا خطبہ پڑھنے کے بعد ابھی کام مکمل نہیں ہوا، پھر دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ الدعاء مخل عبادہ، کیونکہ وہ گھڑی جو ہے آپ یوں سمجھے سارے رمضان کی برکتیں، عید الفطر کی برکتیں، اب وہ مزدوری مانگنے کا وقت ہے۔ ان لمحات کو ضائع نہ کیا جائے۔ بعض جو ہے وہ جلدی سے دکان کھولنی ہے اور کام کرنا ہے تو جوتے پکڑ کے بھاگنے کی کرتے ہیں، نہیں، پورے خشوع و خضوع سے۔ اور بعض کہتے ہیں جی حضرت صاحب میں چھوٹی چھوٹی دعا کرو، ہم نے ابھی جا کے سوئیاں بھی کھانی ہیں اور لوبیا چنے بھی کھانے، میں تو روٹی بھی پکانی، ہم نے تو ابھی قربانی بھی کرنی ہے۔ بھئی یہ تو لمحات ہیں اللہ سے وہ مانگنے کی، تو مانگنے میں سرکار فرماتے ہیں کنجوسی نہ کرو، خوب مانگو، بڑے خشوع و خضوع سے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، آل اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ملک و قوم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے
خوب دل کھول کے مانگے اور اسی یقین سے جو مانگ رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ملنی چاہیے، تم بعد میں منہ پہ ہاتھ پھیرو گے سب کچھ عطا میں پہلے کر دوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم اسی سوال کو اپنے دوسرے مہمان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حلیمہ نے ابھی پوچھا تھا کہ جیسے کووڈ کی سچویشن تھی، لوگوں کو گھر پہ نماز پڑھنی پڑی، تو اس سلسلے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے گا، اور اس کے ساتھ آپ سے سوال چھوٹا سا ساتھ میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اکابرین امت جو ہیں وہ عید کیسے منایا کرتے تھے؟ یہ بالکل جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق عبادات، کیونکہ یہ واجب عبادت ہے اور شریعت کا جو بنیادی مقصود ہے کہ وہ بنیادی مقاصد شریعت کے ہیں کہ جان سب سے پہلے عزیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جان ہوگی تو عبادات بھی ہوں گی، دیگر معاملات ہوں گے۔ ایسی وبائی صورتحال کے اندر جیسے شریعت کہتی ہے، شریعت کے مقاصد کے مطابق اس کا پورا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ کھلے میدان میں مسجد نبوی کو چھوڑ کر کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ جب موسم بارش کا موسم ہوا تو آپ ظاہر ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ موسم کے حالات اور واقعات کے مطابق جو علماء اور فقہاء ہمیں بتائیں اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے یہ دوسرا سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ کرام، علماء، تو دیکھیے یہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی کے دن میں بعض لوگوں کے اندر میں دیکھتا ہوں ایسی عجیب و غریب حرکتیں وہ کرتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اس دن بھی روزہ رکھنے کی اہتمام کر رکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ حرام چیز ہے، یعنی نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان میں پڑھ رہا تھا، آپ جب عیدگاہ میں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اس نے پوچھا بعد میں کہ یا علی میں کیسے جہنمی ہوں؟ میں اس وجہ سے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ نے منع فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد، عید والے دن فرض نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں۔ یعنی فرض صبح کی نماز پڑھی ہے، آپ نے پھر عید الفطر کی تیاری کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو نیکی بھی وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اہتمام فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خوشی ہے کا دن ہے، اس میں جو صحت مند کھیل ہیں وہ بھی آپ پسند فرماتے ہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ایک پورا باب ہے کتاب العیدین کا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ ان سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ حبشیوں کا ایک گروہ آیا ہوا تھا اور وہ کھیل کر رہے، عید کا موقع تھا، وہ کھیل جیسے حبشی کو کھیل کر رہے تھے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور فرمایا کہ ہاں تم ضرور دیکھو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے خود وہ کھیل دیکھا۔ تو یہ خوشی کا دن، ایسا کھیل بھی کہ جو صحت مند ہو، جس سے انسان کی صحت کو اندر اس میں ایسی توانائی پیدا ہو، ایسے کھیل بھی کرنا، لیکن ایسا کوئی کھیل جس سے انسان کی جان جاتی ہو یا نقصان پہنچتا ہو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک یہ دیکھیں عید کا موقع جو ہوتا ہے یہ امت کو دعوت، نصیحت اور تعلیم دینے کا موقع بھی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عیدین کے جو خطبے ہوتے ہیں اس میں کیا معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عید کے خطبے کے اندر آپ اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، اور پھر اس وقت جو صورتحال ہوتی، جو مسلمانوں کے مسائل ہوتے اس کو وہ پیش کرتے، اور اگر اس میں امت کی ضرورت ہوتی، یعنی غرباء میں مال و دولت اور اسے خیرات پہنچانی ہے، تو آپ کے حکمران بھی تھے اور آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ بھی تھے، تو آپ ترغیب دیتے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کئی مواقع پر جب ترغیب دی انفاق فی سبیل اللہ کی، تو خواتین نے، صحابیات نے اپنے زیورات تک اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اس طرح ہمیں علماء بھی ہمارے یہاں میں دیکھتے ہیں کہ وہ نصیحت کرتے ہیں اپنے خطبات کے اندر، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق عیدین کی نماز اور اس کے دیگر معاملات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، بے شک عید خوشی اور شکر کا دن ہے، اور ہمیں انتہائی احسن طریقے سے یہ کام انجام دینے چاہیے، اور عید کی خوشیوں میں اپنے آس پاس نظر دوڑانی چاہیے، اور وہ لوگ جو قسم پرسی کی حالت میں ہوں ان کی خوشیوں کے لیے بھی وسیلہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد صاحب، آپ کے پاس آؤں گی، مجھے بتائیں کہ عید الفطر کے پسندیدہ عمل کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دن، کیا احکامات ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے، وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سنیں، اس سے محسوس ہوں۔ جی، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی میں وہ خوشیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہر وہ نیکی کا عمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو دین کیونکہ ایک تر و تازگی کو بھی ہمیں بتاتا ہے، اور یہ خوشی کے دن میں کوئی ایسا کام جو غمی سے متعلق ہو، غم سے متعلق ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ اسی دن بھی وہ پرانی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، بلکہ ہمیں دل کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ایک اچھی بات ہے اس کا ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ اس دن پورا اہتمام فرماتے۔ آپ کے پاس ایک یمنی چادر ہوتی تھی، جو آپ وفود آتے تھے تو آپ اس سے آراستہ ہوتے تھے۔ عید والے دن بھی آپ اسے استعمال فرماتے، اور یہی صحابہ کرام اور آج تک علماء کی سنت رہی ہے، اور اسلامی تہذیب کا شعار رہا ہے کہ عید والے دن ہم لوگ خوبصورت کپڑے خود بھی پہنتے ہیں، ہماری خواتین اور بچے بھی پہنتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ جو لوگ اس سے محروم ہیں ہم ان تک بھی یہ چیز پہنچائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مستحب عمل یہ ہے کہ ہمیں دوسروں اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نیک عمل جتنے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے، اور جو چیزیں ہم پر واجب ہیں جیسے صدقہ فطر ہے، اسے عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عید والے دن عید الفطر سے، یعنی یہ ہمیں عید الاضحیٰ میں سے تو بعد میں کھانا چاہیے میٹھی چیز، لیکن عید الفطر سے یہ ہے کہ آپ کھانے اس سے جانے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کا یہ معمول تھا کہ کوئی میٹھی چیز آپ تناول فرماتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ سنت کے عمل کرتے ہوئے جو ہم عمل کریں گے اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اچھے انداز سے کیا جائے وہ اور بھی خوبصورت اور مستحسن ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کے سامنے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج آخری سحری ہے، کل عید ہوگی اور کھانے پینے کا خوب انتظام کیا جائے گا، اور آپ سے ہمارا یہ سیگمنٹ کھانے پینے سے جڑا ہوا ہے، تو عید کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہمیں کوئی ایسی غذا بتائیے جو ہمارے سارے ناظرین کے لیے فائدہ مند۔ وہی کوئی شعر ہے نا کہ ہے صحت خوشی کی سنہری کلید، کہ ہے تندرستوں کو ہر روز عید۔ تو مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ تو اس دن ڈاکٹر صاحب محترم نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا کہ عید کا معنی ہی خوشی ہے، تو چہرے پہ بھی خوشی ہو اور لباس سے بھی خوشی ٹپکتی ہو، اور یہی خوشی کھانے پینے میں بھی نظر آتی ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ روٹین میں جو پہلے آلوؤں کی پرجی ہے وہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی عید ہے جی آج، نہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے اور موقع کی ضرورت بھی ہے۔ تو وہاں تو کھجور کا حلوہ جو ہے، یا کھجور کھاتے یا کھجور کا حلوہ بناتے، حلوے بنانے کی بہت سے طریقے تھے، تو ہمارے کیونکہ یہ تھوڑا سا ثقافت میں رواج نہیں ہے، تو اس میں زیادہ سوئیاں ہمارے بناتے ہیں، کوئی پھینی ہوتی ہیں، کوئی رات کو کھیر، کوئی گجریلا، کوئی کسٹرڈ، کوئی فروٹ چاٹ، ویسے آئس کریم بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ بھی بہت میٹھی ہے، تو اور موسم کی مناسبت سے بھی، اور موسم کی مناسبت سے اس چیز کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے۔ پھر اچھے کھانے جو ہیں، اچھے کھانے اس لیے بھی کہ عید کا دن ہے، بچے بھی خوش ہو کے کھائیں۔ عام دنوں میں وہ ایک بوٹی اور 2 آلو تو نہیں، اس دن تھوڑا سا زیادہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ عزیزوں نے بھی، مہمانوں نے، بعض عید کہنے کے لیے آتے ہیں، کوئی عید مبارک کے لیے آتے ہیں، اور ویسے بھی یہ سنت بھی ہے کہ عید والے دن آپ خود بھی ہدیہ دیں، دوسروں سے بھی ہدیہ لیں، دعوت کے لیے جائیں، دعوت کے لیے بلائیں بھی، تو مہمانوں نے بھی شامل ہونا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں مزید ایڈ کروں گا کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے، پکایا ہے اچھا کھانا، تو بے شک سب کے گھروں میں ہے، لیکن پھر بھی حضور کی سنت سمجھتے ہوئے ہمسایوں کے، عزیزوں کی طرف بھی وہ کھانا یا ہدیہ کچھ نہ کچھ بھیجا جائے۔ اور اس موقع پہ بڑی اچھی ایک روایت ہے، بعض لوگ جو جیلوں میں قید ہیں، قیدی لوگ ہیں، وہ بیچارے بھی منتظر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اب عید کا موقع ہے تو کوئی نعمت کھانے کی اچھی ہو، ان کو بھی یاد رکھا جائے۔ پھر جو ہسپتالوں کے اندر مریض ہوتے ہیں،
ان کو بھی اس موقع سے محروم نہ رکھا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر جو خوشی کا تصور ہے وہ چاہے لباس میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، تو وہ اجتماعی ہونا چاہیے۔ تو اچھے کھانے رکھیں، اچھے اللہ کی توفیق سے جو پھل ہیں، جو موسمی پھل چل رہے ہیں، ان کا بھی اہتمام ہو، اجلا لباس بھی ہو، اجلے اور مزیدار کھانے بھی ہوں، پکوان بھی ہوں۔ وہ کھانا صرف صحت نہیں بلکہ یہ سنت ہے اور اس میں اجر و ثواب بھی ہے، لیکن وہی کلو واشربو ولا تسرفو، اتنا نہ کھائیں کہ لوبیا چنے کھا کے بعد فروٹ چاٹ کھا کے پھر وہ ہیضہ ہو جاتا ہے، اور ہیضہ جو ہے وہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے اور وقفہ رکھ کے، اور خاص طور پہ شوگر والے مریض ہیں وہ یہ نہ سمجھا عید ہے تو مرضی کرو جتنے مرضی میٹھا کھاؤ، عید میں عرشہ ہضم ہو جائے گی، نہیں۔ اعتدال جو ایکسٹریم آف ایوری تھنگز بیڈ، جو صحت کی ضرورت ہے، جو ڈاکٹر کی اور طبیب کی جو پرسکرپشن ہے اس کو پیش نظر بھی رکھا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی معلومات ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بہت کارآمد ہیں۔ اللہ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ حلیمہ، اگر ہم اپنے آج کی آخری سحری کی آخری بات کریں تو عید جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، اس کی نعمتوں پر سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے، وہیں اپنے آس پاس نظریں دوڑانے کا دن بھی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کچھ کمی ہے، کیا ہم ان کی اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی بالکل عمران، عید بالکل آ گئی ہے، بہت زیادہ سب کی خوشی بھی ہے، ہمیں ہماری طرف سے اور لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے، سحر عظیم کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ہم عید مبارک کہنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس طرح کی محفلیں دوبارہ سجائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔